بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے نقطے کی طرف اپنے ناظرین کی توجہ دلاتے ہیں جو عام حالات میں بہت اہم ہے اور اس کو سم ٹائم انکریج نہیں کیا جاتا۔ میرا مقصد بے نامی ٹرانزیکشن سے ہے۔ پاکستان بننے سے پہلے، پاکستان بننے کے بعد پورے بر صغیر میں یہ بے نامی ٹرانزیکشن کا ایک سلسلہ چلا ہوا تھا کہ زمین یا پراپرٹی کا اصل مالک کوئی ہوتا ہے اور بظاہر اس کا کوئی مالک اور ہوتا ہے۔ پراپرٹی ایک شخص کے نام ہوتی ہے، لیکن ایک دیگر بندہ یہ کلیم کرتا ہے کہ میں اس پراپرٹی کا مالک ہوں۔ یہ بڑی ایک عجیب سی صورتحال ہے کہ آسٹینسیبل یا ظاہری مالک کون ہے اور باطنی مالک کون ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ بہت سے گورنمنٹ سرونٹ یا بہت سے وہ لوگ جو صاحب اقتدار تھے یا بہت سے لوگ جو کرپٹ پریکٹسز میں ملوث ہوتے تھے، وہ لوگوں سے پیسے لے کر پراپرٹیاں خریدتے تھے اور کسی اور آدمی کے نام کروا دیتے تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ معاشرے میں برائی تیزی سے پھیلنے لگی۔ مالک کوئی ہے اور ظاہر مالک کوئی اور ہوتا ہے، اور اس مالک کی جس نے یہ زمین بنائی تھی اس کے مرنے کے بعد یہ بہت ساری مقدمے بازی چلتی تھی اور لوگ کہتے تھے کہ مالک میں ہوں، بے نامی دار یہ ہے، لہٰذا میری زمین مجھے واپس دلائی جائے، اور اس طرح سال ہا سال تک سول کورٹس میں اور دیگر کورٹس میں یہ لیٹیگیشن چلتی رہتی تھی۔ اس کے نتیجے میں بہت سے مسائل پیدا ہوتے تھے۔ پراپرٹیاں کسی کی ہیں، لے کوئی جا رہا ہے، مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، تو گورنمنٹ نے اس کو کرب کرنے کے لیے ایک بے نامی ٹرانزیکشن پروہیبیشن ایکٹ 2007 انٹروڈیوس کرایا۔ اس ایکٹ کی روح سے اب کوئی بندہ یہ نہیں کہے گا کہ اصل مالک میں ہوں، یہ بندہ جو ہے یہ بے نامی ٹرانزیکشن میں اپنے آپ کو مالک کہہ رہا ہے، یہ غلط ہے۔ ایسے بندے کو جو کسی کے نام پراپرٹی منتقل کرے گا اور بعد میں اس سے اصول کے لیے کوشش کرے گا تو وہ سزا کا مستحق ہوگا۔ اس میں جو یہ ایک ٹریبیونل بنایا گیا ہے جس میں 2 ممبر اور ایک چیئر پرسن ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کلیم کرے کہ پراپرٹی کا میں مالک ہوں اور دوسرا بندہ یہ کہے کہ نہیں جی میں مالک ہوں، تو اس سلسلے میں کوئی بھی کمپلینٹ اس ٹرائبیونل کو کی جا سکتی ہیں۔ سیکشن 15 کے تحت انیشیٹنگ اتھارٹی ہوگی، اپروونگ اتھارٹی ہوگی، ایڈمنسٹریٹر ہوگا اور ایڈجوڈیکیٹنگ اتھارٹی ہوگی۔ سول کورٹ کی طرح ایسے مقدمات میں جہاں بے نامی ٹرانزیکشن کا ذکر آئے گا، وہاں پر سول کورٹ کی طرح مقدمہ چلے گا اور تمام پارٹیاں ایویڈنس لائیں گی۔ اس میں پروسیجر سول کورٹ کا ہوگا اور اس طرح وہ کمیشن بھی ایشو کر سکتے ہیں، اور جب فائنل فیصلہ ہوگا تو پھر اس کی ایک ٹریبیونل میں اپیل ہوگی اور پھر معاملہ ہائی کورٹ بھی جا سکتا ہے۔ تو یہ بے نامی ٹرانزیکشن ایک ایسا مسئلہ تھا بر صغیر میں اور پاکستان میں بھی، جس کو ختم کرنے کے لیے مجبوراً یہ بے نامی ٹرانزیکشن پروہیبیشن ایکٹ 2017 نافذ کیا گیا ہے، اور اس کے نفاذ کے بعد یہ اس قسم کی کرپٹ پریکٹسز جو ہیں وہ کافی حد تک بند ہو گئی ہیں، اور اب لوگ یہ نہیں کہتے کہ جی اصل مالک ہم ہیں یا اصل مالک فلاں ہے، فلاں آدمی بے نامی ٹرانزیکشن کے تحت یہ مالک ہے۔ سول کورٹس میں بے شمار مقدمات ہم نے بھی کنڈکٹ کیے اور کنڈکٹ ہوتے بھی تھے۔ بہت سارے کیسز میں فیصلے سال ہا سال تک نہیں ہوتے تھے، اور اس طرح وراثت کے معاملات چلتے تھے اور بہت ساری کمپلیکیشن ہوتی تھی۔ لہٰذا حکومت نے یہ پروہیبیشن ایکٹ نافذ کر کے 2017 میں ایک بہت بڑا کام کیا، اور یہ ٹرانزیکشن جو ہے بے نامی کے نام سے ہو رہی تھی وہ پاکستان میں
آلموسٹ اب ختم ہو چکی ہے۔ ویورز، اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ دوسرے آدمی بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تھینک یو۔